السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نومبر 12 کی کال لے کر. کوئی نئی بات نہیں ہے. آج سوچا آپ کو تھوڑا سا ڈیڈ کیٹ باؤنس پچھلی 2-3 دن سے اس کا ذکر میں کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں اس پہ. تو اس سلائڈ کو دیکھیے گا کہ اور اب سوچئے گا اس کال کے بارے میں جو میں کالز آپ کو دیتا رہا ہوں. ابھی بھی ڈیڈ کیٹ باؤنس کنفرم نہیں ہوا ہے جب تک 46,307 کے نیچے ٹریڈ نہیں کرے گا. مگر یہاں جو سمجھنے کی چیز میں نے آپ کو یہاں دکھائی ہے کہ میں نے پچھلی کالوں میں جس طرح کہا تھا کہ میں کسی بات بلز کی کسی ایفرٹ پہ بلیو ہی نہیں کروں گا جب تک وہ 46,929 کو عبور کر کے رکتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل انہوں نے تھوڑا اچھال لیا اور آج انہوں نے پھر کم و بیش اس ایریا کے پاس اپنا ہائی بنایا اور پھر نیچے آ گئے 46,307 کے پاس. ابھی اس کو توڑ کے کل نیچے اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر جا کے ڈیڈ کیٹ باؤنس کنفرم ہوگا. ڈیڈ کیٹ باؤنس عام طور پہ مزید آنے والی ویکنس پر پوائنٹ کرتا ہے. اور ایز پر دا تھیوری dead cat bounce is a continuation pattern where the bounce is expected to hit a strong resistance and rejoin earlier downtrend. A dead cat bounce thus is believed to be short-lived. تو یہ اس کی تھوڑی سی تھیوری تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی انفارمیشن اپنے پاس رکھا کیجئے. یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں چارٹ اور مارکیٹ کو سمجھنے میں. پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا ہے اسلام آباد اور پشاور کے پروگرام کے لیے. زیادہ تر کالز تو اسلام آباد کے لیے آ رہی ہیں. زیادہ تر کیا میرے خیال میں 95% رابطہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسلام آباد اور راول پنڈی اور قریب و جوار کے علاقوں سے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کی لسٹ ترتیب دے رہے ہیں اور بہت جلد ہم آپ کو ڈیٹ اور وینیو کے ساتھ رابطہ کریں گے. فارمل انویٹیشن آپ کو بھیجیں گے. جو لوگ ابھی تک رابطہ نہیں کر سکے ہیں وہ ہمارے کوآرڈینیٹر احمد سے 0342-235-8073 پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس نمبر پہ آپ اپنے آپ کو انلسٹ کر سکتے ہیں. آج کا سیشن کوئی خاص ڈسکشن کے لیے میرے پاس کچھ ہے نہیں کیونکہ ایک ہی بات میں کہے جا رہا تھا اور مارکیٹ نے آج اس کو جس طرح بھی کہا ہائی بھی بنا لیا. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو فردر کہا کہ 46,526 کے نیچے آپ نے لانگ نہیں کرنا ہے. یہ واضح طور پہ کہا کہ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے اس کے نیچے آئی. پھر مڈ ڈے کال میں فردر اپڈیٹ کیا. اگر آپ سیشن دیکھیں گے مڈ ڈے کال کے بعد بھی مارکیٹ نے کافی دیر 46,526 پہ اسٹرگل تو کیا ہے بٹ ایٹ دا اینڈ 3 بجے کے اراؤنڈ تھوڑا پہلے 3 بجے سے مارکیٹ اس کو توڑتی ہوئی نظر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اچھا ہی تھا کہ بالکل اینڈ میں ایسا ہوا اور فی الوقت 307 سروائیو کر گیا. مگر بہرحال آگے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈرز اس بات کو بہتر سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا وجہ تھی کہ میں اتنا زیادہ مصر تھا اس بات پہ کہ بلز پہ بلیو نہیں کرنا, مارکیٹ میں ٹریڈنگ اسٹارٹ کرنی ہے مال بیچنے سے. اور یہ تمام چیزیں پچھلی 2-3 کالوں میں جو میری آپ لوگوں کو شاید اریٹیٹ کر رہی ہوں. آپ کو لگ رہا ہو کل مارکیٹ 230 پوائنٹ اوپر بند ہوئی مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو یہی مشورہ دیتا نظر آیا. تو بہرحال یہ بڑا واضح ہے. آج یہ چیز مارکیٹ میں واضح نظر آتی ہے. کوئی بھی ریزن نکال لیجئے اس کا کہ آج کی مارکیٹ اس لیے گری, کل کی مارکیٹ اس لیے بڑھی, سب کر لیجئے بات. ہم تو سیدھے ٹیکنیکلز کی بات کرتے ہیں ریگارڈلیس آف دی سچویشن. بٹ دس از ٹرو کہ سچویشن فردر ہیلپ مگر ٹریگر آپ کو ٹیکنیکل ہی دے گا. تو اگر آپ ٹریگر کو لے کے مضبوط کھڑے ہیں تو پھر کوئی انہونی نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کو ہمیں لگ رہا تھا 200 پوائنٹ گرے گی اور وہ 800 پوائنٹ گر جائے. یہ تو ہو سکتا ہے, یہ نیوز یہ کام کر سکتی ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ بولے کہ ٹریگر کام نہیں کرتا، تو ٹریگر آلویز ورک. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ بات میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے سیناریوں میں فوری طور پہ، وہ تھوڑی سی شدت پسند لوگ ہوتے ہیں جو فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ارے چھوڑو یار، اس مارکیٹ میں کوئی ٹیکنیکل کام نہیں کرتا. ارے کئیوں کو میں یہ کہتے سنتا ہوں، ارے بھائی رہنے دو، پاکستان کی مارکیٹ میں کوئی فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل کام نہیں کرتا، بس یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ چلا رہے ہیں. بڑی لمبی بحث ہے، کئی دفعہ اس پر بات کر چکا ہوں، میری ویڈیوز بھی ہیں، مگر بہرحال اس طرز عمل اور اس سوچ سے باہر نکلی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا، آج بھی اور کل بھی جو بھی واقعات ہوئے، ہمارے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم ان باتوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس دن شوکت ترین کا وہ ٹویٹ آ گیا، فلانے کا وہ ٹویٹ آ گیا. ہم پورا دن اپنے واٹس ایپ گروپ پہ اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، وہ بات کی بات ہے. فارغ وقت ملے گا تو اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے، مگر اس وقت کیا کرنا ہے، مجھے اس حالات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، میرے ممبرز جو واٹس ایپ گروپ کے ہیں وہ اتنے زیادہ میچور ہیں کہ مجھے بغیر کچھ کہے جب میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو اس میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اور آپ لوگ صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں سے کیسے نکلا جائے، کیا بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. تو ہائیلی اپریشیٹ، سیلوٹ ٹو مائی ممبرس. اچھا جناب، پھر وہی تصویر جو پچھلے یہ تیسری کال ہے جس میں یہ تصویر دکھا رہا ہوں. کیا کروں، مجبور ہوں. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ میں 230 پوائنٹ گرے، مگر پھر بھی میں مارکیٹ کو نیچے جاتا ہوا دکھا رہا ہوں. میں مجبور ہوں. اور آج کی جو مارکیٹ ہے اس میں 282 پوائنٹ گر گئے، تو میرے خیال میں نے کچھ غلط نہیں کیا اگر کل آپ کو یہ دکھایا. ابھی بھی میں یہی دکھا رہا ہوں، ابھی بھی وہ شخص سر پکڑے کھڑا ہے، ابھی بھی کچھ تقاریر اور کچھ اسٹیٹمنٹس پہ ہم فوکس ہیں. ابھی بھی جس طرح کل ہم نے کورٹ روم میں جو پرائم منسٹر کو بلا لیا گیا اچانک، اور اس کے بعد جو کمنٹس اور جو گفتگو، جو ریمارکس ہم نے سنے بہت سخت تھے. اس کے بعد اے پی ایف کے حوالے سے کل جو ویڈیوز چل رہی تھیں اے پی ایس کے شہداء کے لواحقین کی، بہت تکلیف دہ تھیں. اور ان کے ساتھ جو میں بدسلوکی کہوں گا، میں بغیر کسی جھجک کے اس کو بد تہذیبی کہوں گا اور بدتمیزی کہوں گا، جو ہمارے کچھ سربراہان اور لیڈران نے ایسی باتیں کی جو ان کے لیے تکلیف کا باعث تھی. اگر کوئی تکلیف میں ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی تکلیف کو کم کیا جائے، نہ کہ اس کی تکلیف کو بڑھایا جائے. بہرحال یہ تو ایک دیگر بات تھی. تو وہی تمام تھریڈ موجود ہیں، تو کوئی بڑی تبدیلی مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی. اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. زیادہ کچھ کہنے کو میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ سٹانس میرا وہی ہے. مارکیٹ کو میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور آسان ہو گیا مارکیٹ کو سمجھنا کہ کل مارکیٹ اگر 46,307 کے نیچے ٹریڈ کرے تو سمجھ لیجئے آپ کا ڈیڈ کیٹ باؤنس کام کرنا شروع کر چکا ہے، اور آپ اس کو مندی کا رجحان سمجھیے. اور ابھی بگر سلائیڈ یا پینک مجھے نظر نہیں آ رہا. دیٹ از بیکاز آف لو والیومز اینڈ ہیزیٹیشن آف اے اسٹیک ہولڈر فار سیلنگ. بٹ یہ ایگریویٹ کر سکتا ہے اگر کنسسٹنٹلی یہ سپورٹ لیول ٹوٹتے جائیں، تو پھر کسی بھی لمحے ہم کو والیومز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ بھی ہو کہ پینک یا فورس سیلنگ نظر آ جائے. تو تیار رہیے، فالو کیجئے. اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بلز سیریسلی پرفارم نہیں کر سکتے جب تک 46,929 کے اوپر نہیں کمفرٹیبلی سسٹین کرتے. اور ایک لیول ہے جو آج بھی زیر بحث رہا، 46,526. یہ وہ لیول ہے کہ اگر کل مارکیٹ اس کے اوپر رکی رہے، اوپر کھلے کل 100-200 پوائنٹ اور پھر اسی کے اوپر پرفارم کرے،
تو ایٹ لیسٹ ہم جو آج کی کلوزنگ کے بعد ہمیں کل 307 ٹوٹتا ہوا اور مارکیٹ 200-300 پوائنٹ تو منیمم نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بلز کو 46,526 کے اوپر رکنا پڑے گا. یہ قطعی طور پہ کسی بلش کا سائن نہیں ہوگا، صرف اور صرف جو موجودہ پریشر ہے اس کو کم کرنے کی ایک ایفرٹ ہوگی. تو دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیابی سے ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. میرے لیے بھی پلیز دعا فرمائیے، میری ٹیم کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.